وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی: لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تحقیق کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. محترم حاضرین، اس سے ماقبل درس کے اندر یہ بات بتا دی گئی تھی کہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کی طاقت، ان کی شوکت اور رومیوں پر ان کے دبدبے نے سارے جزیرے عرب کو یہ بتا دیا تھا کہ جزیرے عرب میں اب پرچہ چلے گا تو صرف اسلام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک اعتبار سے سارے جزیرے عرب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا، اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی تقریباً پورا ہو چکا. اب اللہ تعالیٰ نے گویا یہ پیغام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے رب کے پاس آنے کا وقت ہو چکا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے ٹھیک ایک سال بعد 10 ہجری کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور جب آپ انہیں بھیج رہے تھے تو آپ انہیں نصیحت کر رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ اے معاذ، یہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس جانا تو سب سے پہلے توحید کی گفتگو کرنا، شرک سے انہیں بچانا. اگر اسے مان لیں تو بتانا کہ اللہ نے 5 وقتہ نمازوں کو ان پر فرض کیا ہے. اگر اسے بھی مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ واجب کی ہے، جو انہی کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے غریبوں پر لوٹا دی جائے گی. ساری نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا: اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ملاقات آخری ہو، اس کے بعد جب تم دوبارہ آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد اور میرے قبر سے ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی سے سنے تو حضرت معاذ بن جبل رونے لگے، اور حقیقت میں ہوا بھی ایسا ہی. محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 20 سالہ خدمتیں تھیں، اللہ خود چاہتا تھا کہ آپ ان کو دیکھیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ حج کے لیے روانہ ہوں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جائے اور سارے لوگوں کو دین سکھایا جائے، چاہے وہ سفر میں رہ کر ہو یا حج کے دوران ہو، اور حج کے احکام بتائے جائیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور ساری جگہ اعلان کرا دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنا تھا کہ مسلمانوں کا جوق در جوق بڑے بڑے قافلے مدینہ میں اترنے لگے، اور سارے قبائل عرب تک یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں رہیں گے. لہذا ذی الحجہ سے ٹھیک 4 دن پہلے آپ نے مدینہ سے سفر کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ جانوروں کو لیا، انہیں قلادہ پہنایا. بلکہ آپ ظہر کے وقت مدینہ سے نکلتے ہیں اور عصر کے وقت ذو الحلیفہ جو میقات ہے مدینہ والوں کی، وہاں اترتے ہیں. وہاں اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہاں قیام کرتے ہیں، اور دوسرے دن ظہر سے پہلے اللہ کے نبی غسل کرتے ہیں، اور غسل کرنے کے بعد احرام کا کپڑا پہننے سے پہلے آپ خوشبو لگاتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور آپ کے داڑھی پر خوشبو لگائی، یہاں تک کہ اس کے اثرات صاف طور پر واضح ہو رہے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی. ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی مصلی پر آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا. تقریباً لگاتار 1 ہفتہ صحابہ اکرام چلتے رہے، اور آخرکار مکہ کے اندر تشریف آوری ہوتی ہے.
اس وقت 4 ذی الحجہ ہوتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں۔ آپ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، مگر آپ اپنا احرام نہیں اتارتے، کیونکہ آپ جب ذوالحلیفہ سے نکلے تھے تبھی آپ نے ارادہ کیا تھا کہ حج اور عمرہ ساتھ میں کیا جائے گا، کوئی حلال نہیں ہوا جائے گا، جبکہ بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو اپنے ساتھ جانور نہیں لائے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ساتھ میں جانور لائے ہیں وہ اپنے احرام کے کپڑے کو نہ اتاریں، لیکن جو جانور نہیں لائے ہیں وہ آزاد ہو جائیں، وہ حلال ہو جائیں، پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں۔ 8 ذی الحجہ کا موقع آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی مینا میں تشریف لاتے، آپ وہاں نمازوں کو پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ عرفہ کے دن صبح 9 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور سورج اگتے ہی سارے قافلے کو لے کر عرفہ کی میدان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں پہنچ جاتے، خصوصی طور پر جہاں ابھی فی الحال مسجد نمرہ ہے، اللہ کے نبی وہاں قیام کرتے ہیں، اور تقریباً سارے صحابہ کا ہجوم ہوتا ہے۔ جیسے کہ مؤرخین نے لکھا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے جو لوگ پہنچے تھے، جن کی تعداد 1,24,000 یا 1,44,000 بتائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے درمیان بڑا جامع خطبہ دیا۔ اب جہاں تک اس خطبے کی بات کیا جائے جسے حجۃ الوداع کا خطبہ کہا جاتا ہے، تو یقیناً یہ خطبہ اپنے اندر ایک معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں اس کے اندر بتائی، خصوصی طور پر اس خطبے کی اہمیت کو بیان کیا جائے تو اللہ کے نبی نے ایسی نصیحت کی تھی گویا آپ کی نصیحت یہ الوداعی نصیحت تھی۔ اس کے بعد جب لوگوں کو آپ کہنا چاہ رہے تھے تو آپ نے سب کو خاموش کرایا، جبکہ یہ آپ کا مزاج کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ گفتگو کرتے، صحابہ خود خاموش ہوتے، مگر اس مجلس میں اللہ کے نبی نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، بلکہ اتنا بڑا مجموعہ کہ 1,24,000 کا مجموعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک صحابی آپ کی نیابت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں علماء نے لکھا ہے کہ جتنے وہاں موجود تھے اللہ نے سب کے کانوں تک اس بات کو پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ اس کے اندر آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ اللہ کے نبی نے صاف کہا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہیں، آپ نے کہا کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ تمہاری خون، تمہارا مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہیں جیسے کہ آج کا یہ دن، آج کا یہ مہینہ اور یہ شہر تمہارے اوپر حرمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ زمان جاہلیت کی جتنی عادتیں تھی میں سب کو قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، اور سب سے پہلے زمان جاہلیت کی عادتوں میں میں سود کو ختم کرتا ہوں، اور سود میں سب سے پہلے میرے اپنے خاندان کا عباس بن عبد المطلب کا جو سود آنا تھا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عورتوں کے تعلق سے نصیحت کی اور کہا کہ عورتوں کے تعلق سے میں تمہیں اللہ کا ڈر یاد دلاتا ہوں، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر کے ان عورتوں کو اپنے پاس لیا ہے، اللہ کا نام لے کر تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، لہذا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ان پر تم خرچ کرنا، انہیں کپڑے پہنانا اور بھلائی کے ساتھ رہنا۔ پھر آپ نے کہا کہ یقین جانو کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑو گے تم کبھی نہیں گمراہ ہوگے، ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور الفاظ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے درمیان کہے تھے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو ملا کر پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ انتظار کرتے ہیں۔ کب تک انتظار کرتے ہیں؟ جب تک کہ مغرب کا وقت نہ ہو جائے۔ مغرب کا وقت ہوتا ہے، آپ فوراً سارے صحابہ کو لے کر مزدلفہ کی طرف نکل جاتے ہیں۔ مزدلفہ آپ پہنچتے ہیں، عشاء کا وقت تھا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا اور وہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کیا، نہ کوئی آپ نے سنت پڑھی نہ کوئی اور کام کیا۔
اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر میں اٹھے تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرات کی طرف نکلے، اور جو جمرۃ الکبریٰ بڑا جمرہ تھا وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام 7 کنکریاں مارتے. کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو ہٹاتے ہیں، انہیں حلق کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ تقریباً 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور بقیہ 37 اونٹ حضرت علی بن ابی طالب نے کیے. تو گویا اللہ کے نبی نے 100 اونٹ اس دن ذبح کیے تھے. اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ گوشت کو پکایا جائے، لہذا اکثر اونٹ کے گوشت کو پکایا گیا. اللہ کے نبی نے خود بھی کھایا اور سارے صحابہ نے بھی کھایا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جاتے ہیں، جا کر وہاں پہ طواف کرتے ہیں جسے طواف افادہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف افادہ کیا وہاں پر آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دے کر تقریباً وہی باتیں دہرائیں جو باتیں اللہ کے نبی نے عرفہ کے میدان میں کہی تھی، بلکہ کچھ باتیں آپ نے اور کہیں. آپ نے کہا اے لوگوں، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ خاموش تھے. صحابہ کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نیا نام بتائیں. آپ نے کہا کہ یہ مکۃ المکرمہ ہے. کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ دن کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کو نصیحت کی، اور نصیحت ایسی جامع تھی کہ اکثر صحابہ اکرام اس میں رونے لگ گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا لوٹ جاتے ہیں. 3 دن آپ وہاں قیام کرتے ہیں، اور 3 دن قیام کرنے کے بعد اسی دوران مینا کے دوسرے دن اللہ کے نبی اور ایک خطبہ دیتے ہیں. تقریباً اس طرح وقت گزار کر 13ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں اور پھر مدینہ کی طرف کوچ کر کے چلے جاتے ہیں. محترم حاضرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری سفر مکہ کو تھا، بلکہ کعبۃ اللہ کی یہ آپ کی آخری زیارت تھی. محترم حاضرین، اس قصے سے کچھ بنیادی نصیحتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی نصیحت جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو ایسے مکمل کیا کہ زمانے جاہلیت کی جتنے امور تھے سب کو اللہ کے نبی نے ختم کیا. گویا اسلام آیا ہے تو زمانے جاہلیت کی عادتیں ختم ہو گئی. اگر کوئی آدمی اپنے اندر جاہلیت کے امور کو لے آتا ہے گویا اس آدمی کا اسلام کمزور ہے. دوسری اہم بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سود کو حرام قرار دیا. حالانکہ سود کی حرمت اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سود کو ختم کیا وہ لوگوں کے درمیان سے تھا، اور آپ نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا اسے ختم کیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خون، مال اور عزتوں کی اہمیت کو بتایا کہ ایک مسلمان کا خون ہے، اس کا مال ہے، کہ اس کی عزت ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے. لہذا ہر آدمی کو ایک مومن کی عزت کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کا احترام کرنا چاہیے. نہ اس کی عزت پر انسان انگلی اٹھائے، بلکہ آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کعبہ سے کہتے ہیں کہ وما اعظمکی وما اعظم حرمتکی، اے کعبہ تیرا کتنا بڑا مقام ہے، مسلمانوں کے دلوں میں تیری کتنی عزت ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے کعبہ تو بھی سن لے کہ جتنا تیرا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ایک مومن کی حرمت بڑی ہے، ایک مومن کی حرمت بڑی ہے. محترم حاضرین، بات اگر ایک مومن کے قتل کی جائے، قرآن میں اللہ نے صاف کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک مومن کو بھی جان بوجھ کر بغیر کسی حق کے قتل کرتا ہے ایسا آدمی ہمیشہ کا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ لو ان اہل السماء والارض اشرکوا فی دم مؤمن لکبہم اللہ فی النار، کہ جتنے آسمان والے ہیں سارے مل جائیں، جتنے زمین والے ہیں سب مل جائیں، اور سب مل کر صرف ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، مگر اس مومن کا بدلہ اللہ لے کر رہے گا. تصور کیجئے کہ آسمان میں کون ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جبرائیل امین ہیں، میکائیل ہیں، حملۃ العرش ہیں، اور زمین کے اندر نیک لوگوں میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں. اگر یہ سب مل کر بھی صرف ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، مگر اس مومن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلہ دے گا. اسی بات کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور کہا کہ تمہاری خون ایک دوسرے پر حرام ہے.
اس کے اندر ان لوگوں کا سخت رد ہے، خصوصی طور پر خوارج کا، وہ خوارج جو مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں اور ان کی خون کو وہ اصل میں حلال سمجھتے ہیں، جبکہ اتنی لڑائیاں وہ غیر مسلمانوں سے نہیں کرتے۔ ہم نے ماضی قریب کے اندر سیریا کے اندر دیکھا، اس کے علاوہ یمن کے اندر دیکھا کہ وہ شیعہ، وہ حوثی جن کی مدد ایران نے کی تھی، کتنے مسلمانوں کو مارا گیا۔ صرف اگر آپ ایران کے اندر جتنے ہتھیار حوثیوں کو دیے گئے تھے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ کم سے کم 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو 15 سال کے اندر مارا گیا، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ایران کا تھا محترم حاضرین، اور ان کا ساتھ دینے میں خوارج کا بڑا ہاتھ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک فرقہ ایسا آئے گا جو مومنوں کی خون کو حلال سمجھے گا، اور اللہ کے نبی نے صرف ایک مومن کی خون کی حرمت کیا بتائی کہ اگر سارے آسمان والے زمین والے مل جائیں اور ایک مومن کی قتل میں شریک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نہیں بخشے گا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا، اور آپ نے صاف بتایا کہ اتباع ضروری ہے، بدعتوں سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس شریعت کو مکمل کر دیا، نہ کسی نئی چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو اپنی ذمہ داری یاد دلائی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو آپ نے سب کے سامنے کہا، الا هل بلغت، اے لوگوں یہ تو بتاؤ کہ جو اللہ کا پیغام تھا کیا میں نے تم تک نہیں پہنچایا؟ سارے صحابہ نے بیک وقت کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا، آپ نے سچ کہا، آپ نے واضح کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فوراً آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، انہوں نے گواہی دی، ان کی گواہی پر اے اللہ تو گواہ رہنا۔ محترم حاضرین، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو گواہ بنا رہے تھے اور امت کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ دعوت اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس پر لوگوں کو قیامت کے دن گواہ بنایا جائے گا۔ جو آدمی دعوت کو پہنچائے گا وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، اور جو دعوت کے مسئلے میں کوتاہی کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی یاد دلائی۔ آخرت کو یاد دلاتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ جس طرح تم مجھ سے یہاں مل رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے۔ قیامت کے دن اس امت کا ہر آدمی حوض کوثر پر آئے گا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے اور ہمیں امید بھی دلا رہے تھے کہ ہر آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ جو آدمی سنت پر عمل کرے گا وہ حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوگا، اور جو آدمی بدعتوں کو انجام دے گا وہ آدمی وہاں قیامت کی برکتوں میں سب سے پہلی برکت سے محروم ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ تمہاری میری ملاقات ہوگی، حقیقت میں یہ انسان کو اپنے حساب اور کتاب کی طرف ابھارا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ محترم حاضرین، ایک شوہر ہے اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کی عزت کرے، اس کے احساس کا خیال کرے، اپنی ماں ہے، بہن ہے، گھر کی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ یہی اللہ کے نبی کا پیغام تھا۔ بلکہ آخری نصیحت جو اللہ کے نبی نے انتقال سے پہلے کی تھی اس کے اندر بھی آپ نے عورتوں کا ذکر کیا، خادموں کا ذکر کیا۔ گویا آپ کہہ رہے تھے کہ جو تمہارے انڈر ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تم سے کمزور ہیں، ان کا خیال کرنا، ورنہ اللہ کی ذات تو سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہے اور اللہ کی ذات شدید العقاب ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم چیز کا خاتمہ کیا، آپ نے عنصریت کا خاتمہ کیا۔ آپ نے بتا دیا کہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں، ایک عربی اجمی میں کوئی فرق نہیں، نہ چھوٹے اور بڑے میں کوئی فرق ہے سوائے تقوی کے، اور تقوی کی بنیاد بھی فرق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت کو ادا کر دیا اور آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا۔ گویا اسی کے ساتھ اللہ نے اس شریعت کو مکمل کر دیا۔
نہ شریعت کے اندر کسی زیادتی کی گنجائش ہے، نہ شریعت کے اندر کسی چیز کی کمی کی جا سکتی ہے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 مہینے باحیات رہتے ہیں، اور اسی کے بعد اللہ کے نبی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہوتی ہے کہ بخار بڑھتا جاتا ہے، اور آخرکار اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ حجۃ الوداع کا خطبہ حقیقت میں آپ کی آخری اور جامع نصیحتوں میں سے تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطبے سے جو فوائد ہمیں نصیب ہوتے ہیں ہر کسی کو سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مومنوں کی خون کی حفاظت فرمائے، اللہ ایمان والوں کی عزت کی، ان کے مالوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔